بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا صدق اللہ العظیم۔ محترم علماء کرام اور حفاظ کرام، عام طور پر جو بیانات ہوئے ہیں عوام کے اندر ہوئے، یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ہم آپ کے سامنے بات کر رہے ہیں۔ کبھی جو ہے علماء اور حفاظ اکرام اور ائمہ کے سامنے بات نہیں ہوئی۔ جو کچھ ہماری کارگزاری ہے یا جو ہم کو سمجھ میں آئے وہ بات ہم آپ کے سامنے پیش کریں۔ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑی دولت اللہ نے علم کی دی۔ ہم اس پر کتنا بھی شکر ادا کریں اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین کی فضیلت جس طرح بیان فرمائی ہے وہ سب ہم حضرات جانتے ہیں، اور قرآن میں بھی سب سے پہلا جملہ جو ارشاد فرمایا گیا ہے وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھنے کی اہمیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور یہ آیت ایسے علاقے میں نازل ہوئی ہے جہاں عام طور پر لوگ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، جہاں پر جو ہے علم سے دور تک واسطہ نہیں تھا، لیکن اس کی اہمیت کو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو پیدا کرنے والے ہیں اور اس کی فطرت کو بھی جاننے والے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو سب سے پہلے بیان کیا جو انسانیت کے لیے اہم ضروری ہے۔ علم ہوگا تو فرمایا ہر خرافات سے بچنا انسان کے لیے آسان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی، اور پھر مزید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم پر بڑا زور دیا۔ ہم سنتے ہیں بدر کے موقع پر جو قیدی کفار کی جانب سے قید ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا فدیہ یا فرمایا ان کی چھوڑنے کی جو شرط رکھی تھی، اس کے اندر ایک تو اس کا جو پیسے ہیں جو بھی ہے وہ چیزیں رکھی گئی، لیکن اس کے اندر ایک بات یہ بھی تھی کہ جو پڑھا سکتا ہے تو وہ 10 بچوں کو، یا جو تعداد بتلائی گئی ہے کم و بیش، اس کو پڑھانے کا حکم دیا گیا کہ تم ان بچوں کو جو ہے پڑھاؤ، اس کے بدلے میں ہم تم کو آزاد کر دیں۔ پڑھنے کی اہمیت اسلام کے اندر بڑی سختی کے ساتھ بھی ہے اور بڑی فضیلت بیان کی گئی۔ آج کل کے دور کے اندر کیونکہ مدارس ہم دیکھ رہے ہیں آج کل جو ہے حالات ایسے بنتے جا رہے ہیں، دنیا کے اندر بھی حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ملفوظات کے اندر بہت ساری چیزیں جو کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دور اندیشی بھی دی تھی، اور کیونکہ بہت سارے چیزوں کو انہوں نے دیکھا اور کئی ملکوں کا دورہ کیا، تو انہوں نے ایک بات لکھی ہے جس کے اندر انہوں نے واضح کیا کہ ان کے زمانے کے اندر کالجوں پر نگاہیں رکھی گئی تھی، تو انہوں نے بتلایا کہ جو اسلامی کالجز ہیں اس پر بھی نگاہ رکھی گئی۔ اب باری مدارس کی ہے، کیونکہ مدارس کو ٹارگٹ بنایا جائے گا، یہ بات کئی سال پہلے انہوں نے بیان کی، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اخبارات کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ کہیں پر جو ہے مدارس کو گرایا جا رہا ہے، کہیں پر جو ہے مدارس پر تالے لگائے جا رہے ہیں، کئی الزامات ڈال کر جو ہے مدارس کو بند کرنے کی سازشی کی جا رہی، تمام چیزیں ہمارے سامنے،
اور انہوں نے ایک بات مزید یہ لکھی کہ جو ہے اب ضرورت ہے کہ ہم مکاتب کے اوپر زور دیں، مکاتب پر جو ہے دھیان دیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی ہر گاؤں ہر گلی کے اندر مدارس قائم کیے جا سکتے، لیکن فرمایا مکاتب ایسا جو ہے ذریعہ ہے ہمارے پاس کہ جس کے ذریعے سے ہم آنے والی نسلوں کی حفاظت کر سکتے ہیں. ہمارے آنے والی جو نسلیں ہیں ان کی حفاظت جو ہے مکاتب کے ذریعے سے ہو سکتی ہے. کہ فرمایا کہ جو ہے مدارس کے اندر پڑھنے والے 2% ہے یا 4% ہے، لیکن فرمایا مکاتب یہ اسکول کی جو لائن ہے آج کل، کیونکہ مسلمانوں کے اندر بھی عام طور پر یہ ذہن بنتا جا رہا ہے کہ جو ہے مدارس میں نہ ڈال کر اسکولوں کے اندر کالجوں کے اندر بچوں کو پڑھایا جائے، ڈاکٹر بنایا جائے، انجینئر بنایا جائے، جو بھی ان کی جو ہے خواہشیں ہیں اس کے مطابق وہ محنتیں کر رہے، اس لائن کی جو ہے کوششیں کی جا رہی. لیکن فرمایا کہ وہ اکثر طبقہ ہمارا جو ہے دین سے بے بہرا ہے، دین سے جو ہے کوئی تعلق نہیں، جس کی بنیاد پر ہم آئے دن دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر پکڑے جا رہے ہیں یا فلاں چیزیں ہو رہی ہیں. تمام چیزیں جو ہے ہمارے سامنے ہیں کہ جو ہے علم دین نہ ہونے کی بنیاد پر، دین کی سمجھ نہ ہونے کی بنیاد پر آدمی جو ہے گمراہیوں کے اندر پڑتے جا، الگ الگ چیزیں رشوتوں کے اندر بولو، یا فرمایا کہ جو ہے پیسوں کی تعلق سے، یا جو ہے جو رحم ہونا چاہیے، جو چیز ایمان والے کے اندر ہونی چاہیے، وہ فرمایا وہ چیز جو ہے ان سے نکلتی جائے. تو اس لیے فرمایا کہ جو مکاتب ہے جس کے اندر ایک تو جو ہے بنیادی چیزیں جو ہے قرآن پاک کا صحیح کرنا ہے کہ قرآن پاک پڑھنا آ جائے، قرآن کو صحیح کیا جائے، اور دوسری جو محنت ہے وہ عقائد کی درستگی، کہ سب سے بنیادی چیزیں ہیں کہ وہ بچوں کے اندر عقائد مضبوط ہو. اگر مکاتب کے اندر ہم عقائد کے اوپر دھیان دیں گے تو ہمارے یہ بچے، کیونکہ کل آگے چل کر ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، یا کوئی بھی جو فیلڈ میں جائیں گے، فرمایا اس کے اندر اگر عقائد اس کے مضبوط ہوں گے تو فرمایا کوئی چیز اس کو جو ہے اس کے قدم کو نہیں اکھاڑے. کیونکہ ہم آج کل دیکھ رہے ہیں حالات ایسے ہیں کہ تھوڑا سا بہانہ مل جائے، تھوڑی سی چیزیں مل جائے تو بدنام کرنے کے لیے جو ہے ان کو بہانے ملنے کی ضرورت ہے. وہ بہانہ مل گیا جس کی بنیاد پر جو ہے کہیں ڈاکٹر پر حملہ کیا جا رہا ہے، کہیں جو ہے انجینئر پر حملہ کیا جا رہا ہے، صرف مسلمان نام ہونے کی بنیاد پر ان کو تکالیف پہنچائی جا رہی. اور سوشل میڈیا کے اندر یا جو ہے آج کل جو پلیٹ فارم چل رہا ہے اس کے اندر جو ہے زہر اڑا جا رہا ہے، کیونکہ اسلامی معلومات ہمارے پاس نہیں ہے، نوجوانوں کے پاس اسلامی معلومات نہیں ہے، جس کی بنیاد پر یا تو وہ جوش میں آ رہا ہے، جس کی بنیاد پر ایسے کلمات اپنے زبانوں سے نکال رہا ہے جو نہ اسلام سے اس کا تعلق ہے نہ دین سے اس کا تعلق ہے. وہ اپنے جوشیلے انداز میں اس چیز کا جواب دے رہا ہے اور وہ چیز جو ہے اسلام کے بدنام کرنے کا ذریعہ بھی. تو اس لیے ہماری ضرورت ہے کہ ہم جو ہے بچوں کی ابھی سے تربیت، یہ ہماری ذمہ، اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک ذمہ دار ہم کو بنایا ہے. مساجد کے اندر ہم ہیں، خطاب کر رہے ہیں یا بچوں کو پڑھا رہے ہیں، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان بچوں کی ایسی ذہن سازی کریں، ان بچوں کو ایسا مکمل بنائیں تاکہ وہ آگے چل کر جو ہے ایمان سے پھرنے کا ذریعہ نہ ہو. اس لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے مکاتب کی جو فکر چل رہی ہے کہ جو ہے بڑے بڑے علماء کرام آئے دن بیانات دے رہے ہیں کہ مکاتب کو مضبوط کیا جائے، کیونکہ دین کی مراکز ہے اور بچوں کی تربیت کے لیے، بچوں کی دینی تربیت کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے کہ آج ہم اگر مکاتب پر محنت کریں گے، فکر کریں گے تو فرمایا یہ بچے آگے چل کر ہمارے ہاتھ پر بننے والے. ورنہ فرمایا کہ ایسے حالات ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں ہے کہ آدمی صبح ایمان والا ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، اگر شام میں ایمان والا ہے تو صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. ایسے حالات کو سازگار بنایا جا رہا ہے، ایسے حالات بنائے جا رہے ہیں کہ ہمارا بچہ ہمارے دین سے کیسے دور ہو جائے، اس کی فکریں کی جا رہی. اس کے لیے جو ہے اسکولوں کے اندر آئے دن جو ہے نصابوں کے اندر تبدیلیاں ہو رہی اور جو ہے ایسی مشرکانہ چیزیں اسکولوں کے اندر اپنائی جا رہی ہیں جس سے ہمارا بچہ وہ چیزوں کو اثر لے رہا، بچے کے اندر وہ چیزیں منتقل ہو رہی ہیں
اور ایسے کارٹون بنائے جا رہے ہیں, ایسی چیزیں بنائی جا رہی ہیں کہ بچہ جو ہے دیکھ کر اس کے دماغوں کے اندر چاہے گنپتی کا موقع ہو, لکشمی کا موقع ہو, تو وہ چیزیں ایسی بنائی جا رہی ہیں, ایسے کارٹون کو جو ہے پیش کیا جا رہا ہے کہ بچے اس سے متاثر ہو رہے ہیں اور بچے وہ چیز گنگنا رہے. زبانوں پر وہی چیزیں بچہ سمجھتا نہیں ہے, اس کو سمجھ, اس کے اندر وہ سمجھ نہیں ہے, لیکن فرمایا وہ چیز جو دیکھ رہا ہے اس کے اندر وہ چیز منتقل ہو رہی. تو اس لیے فرمایا کہ ہم اپنے بچوں پر مکاتب کے اندر سب سے پہلی چیز جو ہے ایک تو قرآن کی تعلیمات ہے اور دوسری چیز عقائد کی فکر ہے کہ ہم ان تعلق سے فکر کریں کہ ہمارے بچے عقائد کے تعلق سے مضبوط بنے. اس کے لیے جو ہے جو نصاب بتایا جا رہا ہے تعلیم اسلام کے ہے, تعلیم الاسلام ہے, یا جو ہے جو موٹے موٹے مسائل ہے یا موٹے موٹے عقائد ہے اللہ کے تعلق سے, نبی کے تعلق سے, یا فرمایا کہ جو ہے فرشتوں کے تعلق سے جو عقائد ہمارے سامنے بیان کی جا رہے ہیں وہ بچوں کو ہم سکھائیں. یہ کیونکہ جو مکتب میں بچے فرمایا کہ جو ہے بچپن کے اندر جو چیز سکھائی جاتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے اس کے اندر ذہنوں میں بیٹھ جاتی ہے. اسی لیے جو ہے اسلام کے اندر بچوں کی تربیت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم بارہا واقعہ سنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے ڈانٹا تک نہیں, کبھی مارا تک نہیں. تو یہ چیز ان کے گھر میں جس کے ان کے جو ہے دل میں گھر کر گئی اور ہمیشہ کے لیے وہ چیز محبت دل میں بیٹھ گئی اور وہ تربیت کا ذریعہ بنی. تو ایسے ہی جو ہے ہمارے سامنے جو بچے ہیں وہ کیونکہ اسکول کالج کے ہیں اور بہت ساری چیزیں وہ دیکھ رہے ہیں, تو ہم جو تربیت کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے استاد اکرام جو ہے یہ بات بتلاتے تھے کہ اگر بچوں کو کوئی چیز بتانی ہے, کوئی چیز سمجھانی ہے تو سب سے پہلے اپنے اندر وہ چیز لانی پڑے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے. ایک ماں جو ہے اپنے بچے کو لے کر آئی اور کہا کہ میرا بچہ گڑ بہت زیادہ کھاتا ہے, آپ اس کو کچھ نصیحت کیجیے. تو انہوں نے کہا کہ جو ہے 1 ہفتے کی بعد آؤ. تو جو ماں ہے وہ بچے کو لے کر گئی اور 1 ہفتے کے بعد جب واپس آئی اور جب انہوں نے کہا یہ بات پیش کی تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے کہا بچے سے کہا کہ بچے گڑ مت کھایا کر, اس کے بڑے نقصان ہیں. یہ بات کہی اور چھوڑ دیا. تو ماں نے کہا یہ بات آپ 1 ہفتہ پہلے بھی کہہ سکتے تھے, 1 ہفتے کے بعد کیوں گئی؟ تو انہوں نے کہا کیونکہ میں جب تم نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا, جب مجھ سے تم نے یہ مطالبہ کیا تھا, اس وقت میں خود ہی گڑ کھاتا ہوں, تو میں اس کو کیسے نصیحت کرتا؟ جب میں تم کو 1 ہفتے کے بعد بلایا تو میرے اس کے اندر منشا یہ تھا کہ میں نے جو ہے پہلے خود چھوڑا, پھر جب اس کو نصیحت کی تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے جو ہے اس کا اثر ڈال. تو یہ چیزیں ہیں کہ ہم جو ہے بچوں کو بات کہہ رہے ہیں, بچوں کو جو ہے کوئی بات سمجھا رہے ہیں, تو سب سے پہلے ہمارے اندر وہ چیز لانے کی فکر ہے کہ جب ہمارے اندر وہ چیزیں آئیں گی تو انشاءاللہ جو چیز ہم بتائیں گے اس کا اثر انشاءاللہ بچے پر پڑے گا. ہمارے اساتذہ کہتے تھے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے بچے سنتوں پر آئے تو تم کو چاہیے پہلے تم تہجد کی جو ہے پابند بن جاؤ. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے بچے جو ہے فرائض پر آئے تو تم جو ہے سنت کے پابند بن جاؤ. یہ تمام چیزیں ہیں, یہ لازم ملزوم چیزیں ہیں کہ جب تک ہم ان چیزوں کے ساتھ جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ اس کے اثرات جو ہے لوگ ہمارے جو پڑھنے والے بچے ہیں جو ہمارے پاس تربیت کے لیے آ رہے ہیں تو انشاءاللہ اس کے اثرات پڑیں گے, وہ جو ہے دین کے پھیلنے کا ذریعہ انشاءاللہ بنیں گے. جب وہ ہمارے پاس سے پڑھ کر جائیں گے تو انشاءاللہ جس فیلڈ میں بھی جائیں گے انشاءاللہ اس کے اثرات دور تک جائیں. اس لیے فکر کرنا ہے. اور جو ہے دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اللہ سے مانگتے رہیں. ہماری حیثیت نہیں ہے, ہم جو ہے کسی کو جو ہے کسی کی تربیت نہیں کر سکتے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 چیزیں سکھائی ہیں, ایک محنت, دوسری دعا. کہ دن میں محنت کرو اور دوسری راتوں میں اٹھ کر اللہ سے مانگو. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو اگر ہم اٹھا کر دیکھیں گے یہ 2 چیزیں ہمیں زیادہ ملے. تو اس لیے فرمایا ایک تو محنت ہے اور دوسری دعاؤں کا اہتمام ہے. ہمارے بزرگان دین جو ہے ہمیشہ سنتوں کا اہتمام, دعاؤں کا اہتمام اور اخلاق کا ایسا نمونہ تھے کہ لوگ آپ کی چیزوں کو دیکھ کر جو ہے اثر لینے والے تھے. کئی واقعات ہمارے سامنے یہ جو ہے علماء کرام کے کہ جو ہے بچہ بیمار, مدارس کے اندر بچے بیمار پڑتے ہیں تو بچہ جو ہے
جب شکایت کرتا ہے کہ جو ہے میرے سر میں درد ہے یا مجھے بخار ہے، استاد کہتا ہے کہ جو ہے جاؤ آرام کرو، پھر وہ بچہ جو ہے اگر بخار میں ہے یا سر درد میں ہے، جب استاد اس کے پاس جب جاتا ہے اکیلے میں اور اس کی خدمت کرتا ہے، اس کے حال چال پوچھتا ہے، تو فرمایا یہ چیز اس کے دل میں اثر کرتی ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے استاد میرے حال خیریت پوچھنے کے لیے آئے۔ تو یہ چیزیں ہیں، اخلاقی چیزیں ہیں، جس کی بنیاد پر انشاءاللہ وہ چیزیں بچوں کے اندر منتقل ہوگی۔ اس لیے جو ہے ہم جو ہے ایک تو چیز یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف کی گئی قرآن مجید کے اندر، انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ سب سے بہترین اخلاق پر تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ کوئی لمبی چوڑی تقریریں نہیں کی، کوئی بیانات نہیں کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقی نمونہ پیش کیا صحابہ کرام کے سامنے، کہ آپ کو دیکھ کر صحابہ کرام نے اسلام کو سیکھا، آپ کو دیکھ کر قرآن کو سمجھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قرآن کے مطابق تھی۔ اخلاق کے ایسے اعلیٰ نمونہ تھے کہ دشمن بھی آپ کے اخلاق کو دیکھ کر ایمان کے اندر داخل ہوتا۔ یہ اخلاق جو ہے فرمایا کہ جو ہے ہم، کیونکہ اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے، ہم مساجد کے اندر ہے، خطیب ہے یا بیان کرتے ہیں، تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اخلاق کا نمونہ بنے، کہ لوگ ہم کو دیکھ کر ہم سے قریب ہو، دور نہ ہو۔ اس کے لیے جو ہے یہ بتلایا جاتا ہے کہ آج کل جو ہے کیونکہ موبائل کا زمانہ ہے، موبائل ہر ایک شخص استعمال کرتا ہے، موبائل کا استعمال منع نہیں ہے، کوئی حرام چیز نہیں ہے، لیکن فرمایا اس کا صحیح استعمال یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، کیونکہ ہم اگر نصیحت کر رہے ہیں تو فرمایا اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہمارے اندر عمل کا جذبہ، ہم جو ہے کیونکہ ہم امام ہے مسجد کے یا جو ہے خطیب ہے، تو لوگ ہم کو ہماری جو ہے نقل و حرکت پر نگاہ رکھتے ہیں۔ ہم جو ہے کوئی فرشتے نہیں ہیں، ہم جو ہے کوئی اللہ والے نہیں ہیں، لیکن فرمایا کہ لوگ ہم کو اس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ نبی کے وارث ہے، یہ جو ہے ہمارے امام ہے، ہمارے خطیب ہے، تو اس لیے جو ہے ہم کو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ امام جو ہے اذان سے پہلے آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، حالانکہ وہ خود اذان سے پہلے نہیں آتے، لیکن ان کی نگاہ ہمارے اوپر ہے کہ جو ہے یہ امام صاحب جو ہے مسجد سے اذان سے پہلے آ رہے کہ نہیں آ رہے، سنتوں کا اہتمام، سنتیں پڑھ رہے کہ نہیں پڑھ رہے، غیر موقعہ ہو یا موقعہ ہو یا نوافل ہو، یہ تمام چیزوں پر ہمارے نگاہ ہے۔ اور جو ہے ہم اس کو برا نہ سمجھیں کہ لوگ ہم کو یہ کہہ رہے ہیں، لیکن فرمایا کہ جو ہے ہمارے لیے یہ بہترین ذریعہ ہے، ہمارے لیے تربیت کا ذریعہ ہے کہ اگر کوئی ہماری غلطی نکال رہا ہے یا کوئی نقص نکال رہا ہے تو ہم اس پر ناراض نہ ہو، بلکہ یہ سمجھیں کہ اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر اس کو متعین کیا ہے کہ یہ ہماری تربیت کر رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جو ہے ہم اس کو برا بھی نہ سمجھے اور خود ہمیں اہتمام کرے، لوگوں کی جو ہے شکایت کا موقع نہ دے، ہم جو خود اہتمام، نوافل کا اہتمام اور قرآن کے پڑھنے کا اہتمام اور جو ہے اپنے مکاتب کی فکر، وقت پر آنا، وقت پر جو ہے بچوں کی تربیت کی فکر، یہ اگر ہم اپنی ذمہ داری سے کریں گے تو انشاءاللہ یہ چیز ہمارے لیے نفع بخش بنے گی، آگے چل کے ہمارے لیے نفع کا ذریعہ بنے گی۔ تو اس لیے تھوڑی سی مشکل ہوگی، تھوڑی سی پریشانی ہمارے ساتھ ہوں گی، کبھی جو ہے تنخواہوں کے مسئلے ہوتے ہیں، یا فرمایا کہ کچھ ساتھیوں کی جانب سے جو ہے مسئلے ہوتے ہیں، لوگ تانا کرنے والے بھی ہوتے ہیں، اگر کام کر بھی رہے ہیں تو کوئی نقص نکالنے والا ہوتا ہے۔ ہر مسجد کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، ہر مساجد کے ساتھ اور ہر جو ہے امام کے ساتھ یہ مسئلے لگے ہوئے، کوئی نہ کوئی جو ہے کھوٹا ہوتا ہے جو ہے امام کے پیچھے لگا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے ہم ناراض بھی نہ ہو اور بدظن بھی نہ ہو، اس کے لیے صرف جو ہے اپنے کام سے مطلب رکھیں، کام پر محنت کریں گے تو انشاءاللہ اس کے اثرات اللہ تبارک و تعالیٰ، آج ہماری قربانی ہوگی، کل اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ پھل نصیب کریں گے۔ تو اس لیے تھوڑی سی پریشانی ہوگی، تھوڑی سی جو ہے تکالیف ہوگی، اس کو برداشت کریں تو انشاءاللہ اس کے اثرات بھی انشاءاللہ بہت نفع بخش ہوں گے۔ اس کے لیے جو ہے اب میں جو ہے جو بات پیش کر رہا ہوں، یہ ہمارے جو تجربات ہیں یا جو ہے ہمارے ساتھ جو چیزیں پیش آ رہی اس چیز کو میں نے بیان کیا ہے، کوئی جو ہے آپ کے سامنے تقریر کرنا مقصود نہیں ہے، کیونکہ تمام چیزیں آپ ہم سے بہتر جانتے، تمام چیزیں ہم سے بہتر آپ کے پاس موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو جو ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔